رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے ہیں، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک دوسری جگہ بھی اللہ پاک نے فرمایا اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، میں اور آپ نیک بندوں کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ کیا بہترین تعبیر فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے، یقین ہے، مضبوط اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ اور اللہ کا عقیدہ ہے، اللہ ان کا دوست ہے۔ ایمان والے کی شان اللہ پاک نے بیان فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، ایمان قبول کر لیا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے مختصر الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات اللہ کی طرف سے لائے، جو بھی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، ان تمام کو دل سے سچا جاننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں آسانی سے آنے والی، سمجھ میں آنے والی بات اور گفتگو میں ایمان کا مطلب جو شریعت کہتی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے لے کر آئے، ان تمام باتوں کو دل سے سچا جاننا اور زبان سے ان باتوں کا اقرار کرنا، اسی کو ایمان کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، ایمان والے اشد حبا للہ، اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر اللہ کو چاہتے ہیں۔ اور جب ایمان کی ایسی کیفیت بن جاتی ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ جب دوست اللہ بن جاتا ہے ایمان والے کا تو دوستی کس انداز سے نبھاتے ہیں اللہ پاک، اس کو آگے اللہ پاک نے فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ جب ایمان والے کا دوست اور ولی ہے تو اس ایمان والے کو، اللہ کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیتے ہیں، ظلمت کے اندھیرے اس کی زندگی سے چھانٹ کر نور عنایت فرماتے ہیں، تاریکی اور اندھیرے سے نکال کر اجالے میں اسے لے آتے ہیں، کفر کا اندھیرا اس کی زندگی سے
ختم، شرک کا اندھیرا اس کی زندگی سے ختم، بدعات کا اندھیرا اس کی زندگی سے ختم، دنیاوی مسائل کا اندھیرا اس کی زندگی سے ختم۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ نور ہی نور اسے عطا کر دیتے ہیں۔ ایسا نور دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اللہ سے گویا وہ ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ اس سے بات کر رہا ہے۔ نماز میں کھڑے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا سے بات کر رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کر رہا ہے۔ ایسا نور اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کو عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی نورانی بن جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ لیکن جو ایمان سے دور رہ جاتے ہیں، ایمان قبول نہیں کرتے، اللہ پاک نے ان کا یہ حال بیان کیا۔ والذین کفروا، ان کے دوست طاغوت سرکش شیاطین ہوتے ہیں، پھر یہ سرکش شیاطین یخرجوہم من النور الی الظلمات، اگر بھولے سے بھی یہ کسی روشنی کے پاس آ جائیں تو یہ شیاطین ان کو وہاں سے پھر سے اندھیرے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تاریکیوں میں، ظلمتوں میں، اندھیروں میں ان کو ڈھکیل دیتے ہیں۔ یہ ایمان سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ کی شان دیکھیں، بندوں سے اس کی محبت کا اظہار دیکھیں، ایمان والے سے دوستی کا اظہار کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ وہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والے کا ولی ہوں، میں اس کا دوست ہوں۔ واللہ ولی المؤمنین، میں مومنوں کا ولی یعنی میں مومنوں کا دوست ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح سے ارشاد فرما کر ایمان والوں کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کیا، ان کے اپنے ہونے کا ثبوت دیا کہ وہ اتنے میرے بن جاتے ہیں کہ میں ان کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اور جو ایمان سے دور رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ ایمان والے اللہ نے دنیا میں بھی انہیں نور عطا کیا، کل قیامت کے میدان میں اللہ خصوصی ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، وہاں الگ سے نور ہوگا، ان کے سامنے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا، اور یہ اللہ سے کہیں گے اے اللہ ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو اور بھی مکمل فرما دے۔ نور ہی نور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عنایت فرمائے گا۔ قبر میں ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ، قبر انتہائی نظر تک، منتہائی نظر تک وسیع اور کشادہ، اللہ کی طرف سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں کے حاصل ہونے کی جگہ، وہ قبر نم کنومت العروس کے گانے اور نغمے سننے کی جگہ، راحت کی جگہ، یعنی دنیا میں بھی راحت، عالم برزخ میں بھی راحت، برزخ کے بعد کی زندگی، وہ قیامت میں اٹھے گا، سرخ روئی کے ساتھ اٹھے گا، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، سرکار دو عالم کی شفاعت کبریٰ اسے نصیب ہوگی، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، اور اللہ پاک نے جو کچھ انعامات جنت میں تیار کر کے بندے کے لیے رکھے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ پاک ایمان والوں کو عطا کرے گا۔ لیکن یہ ایمان، انسان جب تک ایمان کے راستے میں رہے گا، ایمانیات کے
میں رہے گا، ایمان بڑھنے کے ماحول میں رہے گا، اس کے ایمان کی کیفیت بلند ہوتی جائے گی، اس کا ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر یہی ایمان کے ماحول سے، دینداری کے ماحول سے ہٹتا جائے گا، جتنا دور جائے گا اتنی ہی بے دینی ایمان کی کیفیت گھٹتی ہوئی پستی کے سطح پر پہنچ جاتی ہے۔ تو ایمان ایسی چیز ہے، اس کے لیے ماحول کی ضرورت، اس کے لیے محنت کی ضرورت، محنت چھوٹی تو ایمان کی کیفیت میں زوال آنا شروع ہوتا ہے۔ ایمان اتنا کمزور ہو پڑ جاتا ہے کہ اسے مسجد کے بازو گھر رہتے ہوئے اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس نے ایمان کو محنت کی چیز نہیں سمجھا، ایمان کو محنت کا میدان نہیں سمجھا۔ اگر محنت کی چیز سمجھتا اور محنت کا میدان سمجھتا تو اس پر محنت کرتا۔ جیسے آج ہم روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں، کپڑے کے لیے محنت کرتے ہیں، گھر کے لیے محنت کرتے ہیں، سواری کے لیے محنت کرتے ہیں، پراپرٹی پر پراپرٹی بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، دن بھی اسی چکر میں اور رات بھی اسی فکر میں۔ کاش یہ فکریں، یہ خیالات اور یہ احساس ایمان کے بنانے کے لیے ہمارا بن جاتا تو پھر ہمارا ایمان آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے والا بن جاتا۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی، عبادت سے، سجدوں سے مسجدیں آباد ہو جاتی، کوئی بھی چوری کرنے والا آپ کو نہیں ملتا، ڈاکہ ڈالنے والا نہیں ملتا، دھوکہ دینے والا نہیں ملتا، جھوٹ بولنے والا نہیں ملتا، یتیم کا مال ناحق کھانے والا نہیں ملتا، بیوہ کو ستانے والا نہ ملتا، والدین کا نافرمان نہیں ملتا، کوئی کسی کا حق، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کو ستا رہا ہے، کوئی معاشرے میں ایک فرد بھی نہ ملتا اگر ہم نے ایمان پہ محنت کی ہوتی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والو، کیا ہمارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے؟ خالق کائنات رب ذوالجلال جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو ہمارے لیے گہوارہ بنایا اور آسمانوں پر بادلوں کو بھیج کر بارش کے قطروں سے سوکھی زمین کو سرسبز کر دینے والا، زمین سے ہمارے لیے اناج کا، غلے کا انتظام کرنے والا، اسی نے چوپایوں کو بنایا، وہ ہمارے لیے سواری بھی ہیں، ہمارے بوجھ لادنے کے کام بھی آتے ہیں اور وہ ہمارے کھانے گوشت کے کام میں بھی آتے ہیں۔ کتنی قسم کی بوٹیاں اللہ پاک نے پیدا فرمائی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کی بوٹیاں، خود رو کوئی کسان اسے اگاتا نہیں، اس میں بھی اللہ پاک نے ایسی بوٹیاں جو خود بخود پیدا ہوتی ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے پودے اور جنگل کے بڑے بڑے درخت جو خود بخود اگتے ہیں، کوئی کسان ہل نہیں چلاتا، لیکن میرے رب کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے آپ پیدا کرتا ہے، اپنے حکم سے پیدا کرتا ہے، اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے، اور رب ذوالجلال پیدا کر کے کسی درخت کی جڑ میں کسی بیماری کا علاج ہے، اس کے تنے میں ایک الگ بیماری کا علاج ہے، اس کے چھال میں ایک الگ بیماری کا علاج ہے، پتوں میں الگ، پھولوں میں الگ، پھلوں میں الگ، پھلوں میں رہنے والے بیجوں میں الگ۔ اللہ رب ذوالجلال نے جتنی بوٹیاں پیدا کی ہیں، اللہ پاک نے سب میں بندوں کے لیے شفا رکھی ہے، اور مختلف قسم کے اللہ پاک نے بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ جو اس کی کھوج میں رہتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے انہی قدروں سے بازو بازو پودے اگائے، الگ الگ پودے اگائے، ہر ایک کی خاصیت الگ، مٹی تو ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، وہاں اللہ کی طرف سے جو سورج کی گرمی پہنچ رہی ہے، ایک ہی سورج کی گرمی ایک ہی انداز کی پڑ رہی ہے، بوٹی الگ، اس کا مزاج الگ، اس کے فائدے الگ۔ اللہ پاک کی یہ قدرت ہے، کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ نے میرے لیے، آپ کے لیے پیدا کیا۔ کبھی ان آسمانوں پہ غور کرو اور یہاں چلنے والی ہوا پہ غور کرو، بارش کے ان قطروں پہ غور کرو، زمین کے ذرات پہ غور کرو، ان درختوں پہ، ان کے پتوں پہ، ان کے سائے پہ، ان سے نکلنے والی آکسیجن پہ غور کرو،
یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، کیسا خوبصورت شاہکار ہے، میرے رب نے کس کے لیے پیدا کیا؟ یہ تمہارے لیے، ہمارے لیے پیدا کیا کہ میرا بندہ دنیا میں جائے گا، اس کی یہ ضرورت پیش آئے گی، اس کے لیے خلاق دو عالم پیدا کرنے والا خدا جب اللہ ہے تو اس نے ہی ساری ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام بھی کیا۔ کبھی اللہ کی قدرت کے بارے میں غور کرو، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اس کی کبریائی سمجھ میں آئے گی، اس کی بڑائی سمجھ میں آئے گی، اس کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ میرا آپ کا خدا کیسی زبردست طاقت کا مالک ہے۔ کبھی ان پہاڑوں کو آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے، ان پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھو، ان چٹانوں کی مضبوطی کو دیکھو، کون ہے ان پہاڑوں پر اتنی اونچائی پر چٹانوں کو روک کر رکھنے والا؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، بڑے بڑے چٹان ہوتے ہیں لیکن جو وہ جس پتھر پر ٹکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، وہ چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے۔ اتنے بڑے چٹان کو چھوٹے سے پتھر پر سینکڑوں سال سے، ہزاروں سال سے روک کر رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ کتنی زبردست قوت کی، طاقت کی مالک ہے۔ آپ نے آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا ہوگا، بعض پرندے ہوا میں کتنی دیر تک بغیر پر مارے وہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ کیا میرے رب کی قدرت کا نظام ہے؟ کون ہے ان کو روک کر ہوا میں رکھنے والا؟ اور کوئی تھوڑے سے ہلکے سے اشارے سے آگے بڑھتے ہیں، آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا ہوا میں وہ پلٹیاں بھی مارتے ہیں۔ کون ہے جو ان کو ایسی صلاحیت بخشنے والا؟ سمندر کی مخلوق پر غور کرو، اللہ رب ذوالجلال نے کیسی خوبصورت سے خوبصورت مخلوق کو پیدا کیا۔ اوپر سمندر کے پانی کے اوپری سطح میں رہنے والی مچھلیوں کا مزاج الگ ہے، تھوڑے گہرائی میں رہنے والی مچھلیوں کا مزاج الگ ہے، اور اندھیرے میں تاریک سمندر میں رہنے والی ان مچھلیوں کو اللہ پاک نے روشنی کا خودرو ان کے پاس انتظام اللہ نے کیا ہے۔ جیسے آپ نے رات کے اندھیرے میں باغات میں راستوں کے کنارے پر جگنوں کو دیکھا ہوگا، کون ہے اس چھوٹے سے اڑنے والے اس پتنگے میں وہ لائٹ رکھنے والا، وہ نظام رکھنے والا؟ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ ہم نے اس اللہ کی قدرت کو سوچنا، اس کے بارے میں غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ان چیزوں میں غور کرو۔ اللہ رب ذوالجلال نے عقل مند ان لوگوں کو قرار دیا جو اللہ کی ان پیدا کردہ چیزوں میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور ہمیشہ کھڑے کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اس کا نام لیتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی اللہ کی یاد میں لیٹتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ بے شک آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں اللہ کی طرف سے بہت عظیم نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ کون ہے عقل مند؟ جو اللہ کو کھڑے کھڑے بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی پہلو کے بل یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر بے ساختہ ان کی زبان سے نکل جاتا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت هذا باطلا، تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ فقنا عذاب النار، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یہ اللہ کی عظیم قدرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے سرکار دو عالم فخر بنی آدم نبی محتشم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف ایمان کی صحابہ کو دعوت آپ نے دی، صحابہ اکرام نے اس ایمان کو قبول کیا۔ مکہ مکرمہ میں لوگوں نے رہنے نہ دیا، تکلیفوں سے دوچار کیا، پریشان
پریشان کیا. ہر آنے والی صبح نئے ظلم و ستم کی تاریخ رقم کرتی, ہر آنے والی رات کی تاریکی ایک نئے ظلم کے ساتھ اپنے ساتھ تاریکی لے آتی. تو ایسے ماحول میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول اللہ نے اجازت دی کہ آپ یہاں سے اگر آپ کو جینا مشکل ہو تو یہاں سے آپ دوسری طرف ہجرت کر سکتے ہیں. حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی, پھر بعد میں مدینہ منورہ کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام نے ہجرت کی. تاریخ پڑھیں, سیرت پڑھیں, ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینے کو اپنا وطن بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا. ان صحابہ پر ایسی دشواری آئی, ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. فاقے پر فاقے, مجبوری پر مجبوری, بھوک سے پریشانی کا وہ عالم. ایسے میں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی ہم تینوں نے, حالانکہ رسول اللہ نے مدینے کے انصار سے بھائی چارہ کروایا تھا لیکن مہاجرین کی تعداد زیادہ تھی. انصار نے دل کھول کر مہاجرین پر اپنا مال و دولت لٹایا, خوب خرچ کیا, بے دریغ خرچ کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آنے والے حضرات صحابہ کرام کی خوب مدد کی. لیکن صحابہ جنہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے کو وطن بنایا تھا تعداد زیادہ تھی, تو اس لیے فاقے پر فاقے برداشت کرنا پڑتا ہے. خود فرماتے ہیں حضرت مقداد, میں اور میرے دونوں ساتھی بھوک سے پریشان, ہم صحابہ ہمارے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کھانے کی ذمہ داری لیں. کھانے روٹی ہماری طرح 3 وقت 4 وقت کے کھانے کا نظم نہیں تھا. صبح ہوئی سویرے سویرے اڈلی کھا لیا, پھر گھر میں روٹی بنی تو اسے بھی تناول کر لیا, دوپہر میں بہترین لذیذ گوشت اور شام میں چائے کے ساتھ ناشتہ, اور پھر رات کا کھانا ایسا سیر ہو کر. وہ کھانے کا زمانہ نہیں, وہ اس وقت تو 2 ہی وقت کے کھانے کا نظم تھا. اور صحیح بات بھی یہی ہے, کھانا تو 2 ہی وقت کھانا چاہیے. عربی زبان میں ظہر کے کھانے کا, صبح کے ناشتے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. جو قدیم عربی ہے اس میں ناشتے کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے, عربی کا کوئی لفظ نہیں ملے گا. بعد میں جا کر لوگوں نے ناشتے کا, اب تو فراوانی کا زمانہ, وہاں بھی خوب سیر ہو کر کھانے کا مزاج بن گیا, یہ الگ بات ہے. تو قدیم عربی میں ناشتے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ملے گا. تو ایک دوپہر کا 11-12 بجے کا وہ کھانا, پھر رات میں شام میں مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد کا وہ کھانا, 2 وقت کا کھانا, اس کے لیے بھی مجبوری, اس کے لیے بھی پریشانی. وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے خود فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے 2 ساتھیوں نے دیگر صحابہ سے گزارش کی, لیکن کسی کے پاس بھی اتنی طاقت نہ تھی کہ ان کے کھانے کا انتظام کر سکے. بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے. امتی کہاں جائے گا, اپنے سرکار کے پاس ہی تو جائے گا. جا کے گزارش کی, یا رسول اللہ کھانے کی بڑی پریشانی ہے, 2 وقت کی روٹی کا انتظام چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو اپنے گھر میں ٹھہرایا, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. وہ حضور کا معمول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عشاء کے بعد جب گھر تشریف لاتے, آپ کے گھر میں 3 یا 4 بکریاں تھیں, میں اس کا دودھ دوہتا. آپ نے اجازت دی کہ ان بکریوں کا دودھ دوہ کر نکال کر تم اس سے اپنے پیٹ کا انتظام کرو, بھوک کا انتظام کرو, اور
اسی سے حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں بھی پی لیتا اور دودھ کچھ بچا ہوتا تو اسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3-4 بکریاں تھی تو آپ کے لیے بھی میں اس کو اٹھا کر رکھتا. یہی معمول تھا. رات میں آپ تشریف لاتے, آہستہ گھر میں سلام کرتے تھے. ہماری اطلاع نہیں کہ باہر سے آتے ہوئے زوردار ہارن کے ساتھ آئے, انتظار ہے کہ پہلے دروازے پر بچہ یا بیوی آ کر کھڑی رہے. اچھی بات ہے اگر انہوں نے سمجھا وقت دیکھ کر پہلے آ گئے تو اچھی بات ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہم اسی طرح سے جائیں. تو اللہ کے نبی نے آہستہ سے سلام کرنے کی جو عادت تھی سلام کرتے, آپ آتے, آپ کا معمول یہی ہوتا. ایک وقت میں بہت زیادہ بھوکا تھا, دودھ رکھا ہوا تھا. حضرت مقداد فرماتے ہیں میں نے اس دودھ میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سوچ کر میں نے حصہ نہیں رکھا کہ آپ انصار کے گھروں میں تشریف لے جاتے, انصار آپ کو بلاتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں کھا لیے ہوں گے, لیکن آج میں بہت بھوکا ہوں, یہ سوچ کر وہ پورا دودھ پی جاتے ہیں. معمول کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. آپ غور کریں, مدینے میں حضور کی موجودگی میں صحابہ کرام ایمان کی وجہ سے کتنی ان کی پریشانی, کیسے ان کے فاقے, آج پیٹ بھر کر کھا کے ہم نماز نہیں پڑھتے, چین سے رہ کر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. کیا ہوا ہمارے قدموں کو, بازار کو یہ چلتے ہیں, کیا ہوا ہمارے ان پیروں کو, دنیا کی ہر جگہ کا یہ رخ کرتے ہیں, کرتے نہیں تو اللہ کے گھروں کا رخ نہیں کرتے. کیوں پیروں میں بوجھ ہو جائے اللہ کے گھروں کو آنے کے لیے, کیوں یہ قدم نہیں اٹھتے, کیوں دل میں اللہ کے گھر کو جانے کا شوق پیدا نہیں ہوتا, کیوں اللہ کے سامنے جھکنے کا ذوق پیدا نہیں ہوتا, کیوں اللہ کی بڑائی بیان کرنے, اس کی پاکی اور عظمت بیان کرنے, اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا ذوق کیوں پیدا نہیں ہوتا. وہاں فاقے پھر بھی نمازیں, وہاں فاقے پھر بھی عبادت, وہاں فاقے پھر بھی جنگوں میں اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا, وہاں فاقے سب کچھ کے باوجود اللہ کی یاد, وہاں فاقے ایک ایک سنت کو دل و جان سے چاہ کر عمل کیا جاتا, وہاں فاقے اللہ کے نبی کے اشاروں پر جانوں کو قربان کر دیا جاتا. یہ ان کا مزاج, یہ ان کا ایمان. تو یہ بھوک کی وجہ سے سارا دودھ نوش فرما گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے, آہستہ سے سلام کیا. آپ نے دیکھا دودھ کا پیالہ خالی ہے. حضرت مقداد فرماتے ہیں پھر مجھے ڈر ہوا, اندیشہ ہوا کہ آپ اگر کہیں بددعا کر دیں تو پھر میری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی چلی گئی. اس لیے ڈر رہا تھا. پہلے تو خیال آیا کہ آپ انصار کے پاس گئے ہوں گے اور انصار نے آپ کے کھانے کا انتظام کیا ہوگا, یہ سوچ کر تو میں نے پی لیا, اب کیا ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہی رحمت ہیں, تو اپنوں کے لیے اور بھی سراپا آپ رحمت ہیں. آپ نے بددعا نہیں فرمائی بلکہ آپ نے دعا دی, اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اے اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا, جو مجھے سیراب کرے تو اسے پلا. حضرت مقداد فرماتے ہیں رسول اللہ نے دعا دے دی تو پھر مجھے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہوگا. اپنے جگہ سے اٹھے, ان کے دل میں خیال آیا چلو بکری کو ایک ذبح کر دوں گا, آپ کے لیے گوشت بناؤں گا اور آپ کو کھلاؤں گا. اللہ کے نبی نے جب دعا دی ہے تو میں اسے آگے بڑھوں گا. تو اللہ کے نبی کی دعا کو سن کر جب یہ آگے بڑھے, وہ فرماتے ہیں جب میں بکریوں کو ٹٹولنے لگا کیا دیکھتا ہوں جن بکریوں کا سارا دودھ نکالا جا چکا تھا پھر سے اللہ نے ان کے تھنوں میں دوبارہ دودھ عطا کر دیا تھا. رسول اللہ اور حضرت مقداد فرماتے ہیں رسول اللہ کے دعا کی برکت ہے.
آپ نے دعا دی، فاقے، پریشانی، ایمان کی مضبوطی، جب آپ کوئی بات سنیں تو آپ اس کے ہر طرح سے اسے غور کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہمیں بات سمجھ میں آئے گی، دل کی دنیا بدلے گی، وہ تاریکی چھٹے گی اور روشنی آئے گی، ظلمت ختم ہوگی، نور آئے گا، جو نور ہمیں نمازوں کی طرف لے آئے گا، جو نور ہمیں اللہ کے حکموں پر عمل کرنے پر آمادہ کرے گا۔ ورنہ اگر سوتے ہوئے سنیں گے، غور نہیں کریں گے تو پھر باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، جیسے تھے ویسے ہی رہ جائیں گے۔ کہاں گئے؟ کہاں بھی نہیں، کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں، یہ ہماری زندگی بن جائے گی۔ تو ایمان کی وجہ سے حضرات صحابہ نے فاقوں کو برداشت کیا، ان کے گھر سے وہ باہر نکلتے، ان کو کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ پھر دوبارہ وہ گھر آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اللہ کا حکم ہوتا، رسول اللہ کا فرمان ہوتا، فوراً جہاد کے لیے نکل جاتے، کوئی گارنٹی نہیں واپس کی، کب واپس ہوں گے کوئی بھروسہ نہیں۔ منافقین ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جنگ میں جا رہے ہیں، جہاد میں جا رہے ہیں، کبھی یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، گئے تو بس گئے، اللہ کامیاب کرتا، دوبارہ لوٹ کے آتے، کوئی غازی بن کے لوٹتا، کوئی شہید ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا۔ یہ ان کی زندگیاں ایمان کے لیے انہوں نے اپنے اور اپنے بعد والوں کے ایمان کے لیے کتنی محنت کی۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا ولی اور دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے بارے میں اپنی طرف سے فرمایا کہ میں ان کا دوست ہوں، میں ان کا ولی ہوں۔ تو یہ ایمان کی کیفیت، اور جب یہ ایمان کی سطح مضبوط ہوتی تو اللہ کی ذات پر بھی توکل اور بھروسہ ان کا بڑھنے لگتا، اللہ کی ذات پر پورا یقین۔ حضرت زید ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنے والد کا نقل کردہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت اسلم جو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خادم تھے، تو حضرت اسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ امیر المومنین مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنے کندھے پر ایک اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت امیر المومنین کی نظر ان دونوں پہ پڑی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی باپ اور بچے میں اتنی مشابہت نہیں دیکھی جتنی کہ ان دونوں میں مشابہت ہے، ہو بہو، جیسے فارسی کی ایک کہاوت ہے، پسر نمونہ پدر است، بیٹا باپ کا نمونہ ہے۔ تو حضرت عمر نے ان دونوں کو دیکھ کر فرمایا کہ کتنی مشابہت، اتنی زیادہ کہ اس سے پہلے میں نے آج تک کسی باپ بیٹے میں اتنی مشابہت، اتنی مماثلت میں نے نہیں دیکھی ہے۔ تو اس صحابی نے، اس آدمی نے حضرت امیر المومنین سے فرمایا کہ امیر المومنین میں اس سے بھی زیادہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں گا۔ امیر المومنین نے فرمایا بتائیں، تو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ غزوے میں نکلنا تھا جہاد کے لیے، میری بیوی حمل سے تھی، میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ یہ میری بیوی کا جو حمل ہے میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس کی حفاظت فرما، اور میں اللہ کے راستے میں چلا گیا۔ جب واپس آیا لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ رات کے وقت میں نے اپنے چچا کے بیٹے سے کہا چلو میری بیوی کے قبر کے پاس لے چلو۔ رات کی تاریکی میں جب میں قبر کے پاس پہنچا تو وہاں سے اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے اپنے چچا کے لڑکے سے پوچھا کہ یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ تو میرے چچا زاد بھائی نے بتایا کہ بھائی جان ہم روزانہ رات میں یہاں سے روشنی اٹھتے ہوئے دیکھتے،
میرے دل میں خیال آیا ہو نہ ہو قبر کھول کر دیکھا جائے کہ وہاں کیا منظر ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ میں ایک پھوڑا لیا اور قبر کھودنے نکلا، اور جیسے ہی کھودنے کا قریب کھڑے ہو کر ارادہ کیا، قبر اپنے آپ سے کھلی۔ کیا دیکھتا ہوں میری بیوی اندر بیٹھی ہوئی ہے اور میرا بچہ اس کی گود میں کھیل رہا ہے، یہی وہ بچہ ہے۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا، اندر سے آواز آئی، اگر تو جہاد کے لیے نکلتے ہوئے یہ کہتا اے اللہ میں میرے بچے اور میری بیوی کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بیوی کو بھی ابھی زندہ سلامت تیرے حوالے کرتا۔ تو نے بچے کے لیے دعا کی، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرمایا، تو اللہ پاک نے تیری امانت تیرے پاس دوبارہ لوٹائی ہے۔ یہی وہ بچہ ہے جس کو لے کر میں آ رہا ہوں۔ کیا ایمان، اللہ پر کتنا بھروسہ۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، جو اس کا یقین ویسے ہی میں بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ آپ بھی کہیں، اللہ سے کہیں اے اللہ ہم ہمارا ایمان تیرے حوالے کرتے ہیں، اس کو تیرے پاس محفوظ رکھنا، ایمان سے کبھی ہمیں محروم نہ کرنا۔ ایمان ہے ہی ویسی عظیم الشان دولت، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ پر توکل اور بھروسہ۔ جب ایمان کی سطح بڑھتی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، ڈر ہو، پرہیزگاری ہو، زندگی اللہ سے ڈر کر خوف خدا کے ساتھ گزارتا ہو، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہر تنگی سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال اس ایمان والے تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے کو ہر تاریکی سے نکال دیتے ہیں، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا کرتے ہیں جہاں بندے کا گمان بھی نہیں جاتا۔ یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے، وہ سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ سے ڈرنے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رزق عطا کرتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں مدینہ منورہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا چکر لگانے کے لیے، بھوکوں کا خیال کرنے کے لیے، یتیموں بیواؤں اور طور پریشان زدہ لوگوں کا خیال کرنے کے لیے رات میں گشت کرتے ہیں۔ ساتھ میں ان کے وہی خادم حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے یہ نیک بندے خلیفۃ المسلمین رات کے سناٹے میں جب گزرتے ہیں، رات کی تاریکی میں ایک گھر سے آواز آتی ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے او بیٹی رات کی تاریکی ہے، کوئی ہمارے قریب نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دودھ کم ہے اس لیے تھوڑا اس میں پانی ملا دو، صبح بیچیں گے پیسے زیادہ ملیں گے، درہم زیادہ ملیں گے، ہماری تنگی میں ہمارے لیے یہ کام آئیں گے۔ اتنے میں وہ جوان بیٹی ماں کو جواب دیتی ہے آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ وہ ماں کہتی ہیں کہ امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ آرام کر رہے ہوں گے، وہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے اب ملانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو بیٹی جواب دیتی ہے ایمان بنا ہوا تھا، اللہ کی ذات پر یقین کامل تھا، ان کو ڈر تھا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے، سننے والا تو سن رہا ہے، کوئی جاگے نہ جاگے، جاگنے والا تو جاگ رہا ہے۔ بیٹی نے اپنی ماں سے جواب میں کہا اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا آپ کا امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔
یہ ایمان، یہ اللہ کا ڈر، یہ خدا کا خوف، یہ خشیت الہی، رات کی تاریکی میں، تنہائی میں اللہ کا یہ ڈر۔ آج پھول بیچنے والی بھی وہ اپنے ہاتھ کو موڑ کر وہ ناپ کر بیچتی ہے، کپڑا ناپنے والے گھما کر اسے بیچتے ہیں، تول کر بیچنے والے وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو کہیں خدا کی پکڑ نہ جائے، زمین کھل کر وہ ہمیں دھنسا نہ لے، آسمان کے بادل پھٹ کر ہمارے اوپر گر نہ جائیں اور ہم اللہ کی پکڑ اور عذاب کے مستحق نہ بن جائیں۔ رات کی وہ تاریکی، وہ سناٹا، وہ تنہائی، ایمان کی وہ کیفیت، کتنا ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک معمولی پرانی گاڑی بیچنے والا کتنی اس کی تعریفیں جھوٹ بول کر مکاری کے ساتھ بیچتا ہے، زمین بیچنے والا کتنا جھوٹ بول کر لیتا ہے، اور خریدنے والا کاروباری کتنا جھوٹ بول کر اس کے اچھائیاں چھپا کر عیب ظاہر کر کے خریدتا ہے، اور بیچنے کی باری آئی تو اسی کو بڑا چڑھا کر گویا کہ اس زمین میں خزانے ہو اس طرح سے بڑا چڑھا کر اس کو گھما کر بیچتا ہے۔ ہر کاروباری وہ اسی کو عقل مندی سمجھتا ہے۔ تابعین کے زمانے میں ایک صاحب نے اپنی زمین بیچی، دوسرے نے خرید لیا، خریدنے والے نے زمین پر ہل چلانا شروع کیا۔ ہل جب زیادہ چلا رہا تھا، ہل جوتتے جوتتے زیادہ چلاتے ہوئے ایک جگہ اسے زمین میں خزانہ ملا۔ اب وہ خزانہ ملا تو اس کے دل میں یہ بات آئی، میں نے تو زمین خریدی، ہو سکتا ہے کہ اس کے آبا و اجداد نے یہاں خزانہ رکھا ہو، میں تو اس کا حقدار نہیں، میں نے تو زمین لی، خزانہ تو نہیں لیا، خزانے کے پیسے تو نہیں دیے۔ تو اس لیے زمین بیچنے والے کے پاس گئے، اس سے گزارش کی کہ آپ نے جو زمین بیچی ہے اس میں خزانہ ملا ہے، آپ اسے رکھ لیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو زمین بیچ دی، اب اس میں جو کچھ ملے، خزانہ ملے، لکڑی ملے، لوہا ملے، کچھ بھی ملے، سب آپ کا ہے، میں نے تو دے دیا، میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ کیا زمانہ ہے، ہم تو ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، خود کی زمین کھودتے ہوئے بازو کی زمین میں کچھ چیز مل گئی تو اسے بھی چھپا لیتے ہیں، زمین ہی ہڑپ لیتے ہیں۔ کوئی زیادہ دن زمین کی طرف وہاں گھومے نہیں تو وہ زمین بھی مار لے گا، اس پر بھی اپنے نشان لگا لے گا، کوئی عمارت ڈال دے گا، راتوں رات شڈ بنائے گا، دن کے اجالے میں سب کو لگے وہ بھی پرانی سیٹ لے کر، ایسا لگے کہ برسوں پہلے یہ شڈ بنا ہے، ساری چالاکیاں کوے کی طرح، ساری ہوشیاری، کوا تو چالاک پرندہ ہے نا، وہ چالاکیاں اس طرح۔ آج ہمارا حال، ایمان والوں کا یہ حال ہے۔ وہ کتنے اللہ کے نیک بندے، زمین لیا، خزانہ نکلا، یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کا خزانہ، میں نے زمین لیا، وہ جواب دیتا ہے زمین بیچ دیا تو سب آپ کا ہے، میرا نہیں۔ دونوں میں بات بڑی، یہ اصرار کر رہا ہے خزانہ آپ رکھ لیں، وہ انکار بھی کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے کہ نہیں خزانہ آپ کا ہے۔ ہم تو آج جن سے پیسے لیے ان کو واپس نہیں لوٹاتے، ان کو چپل گھٹانے پر مجبور کر دیتے ہیں، یہ حال ہمارا۔ اور وہاں ان کی کیا داستانیں، زمین نے ان جیسے بندے اپنے اوپر چلتے ہوئے نہیں دیکھے، آسمان نے کبھی ان جیسے نیک بندوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں آپ لے لیں اور وہ کہتے نہیں آپ کا ہے۔ اب دونوں گئے، جج کے پاس گئے، قاضی کے پاس گئے، قاضی بھی اللہ سے ڈرنے والے، نیک متقی پرہیزگار، یہ کہتا ہے، اپنا مقدمہ سناتا ہے، قاضی صاحب
साहब ज़मीन तो मैंने ली, पैसे मैंने दे दिया, खजाना जो मिला उसका मैं हकदार नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये रख ले। वो जवाब में काजी साहब से कहता है, काजी साहब मैंने जमीन बेच दिया, जो कुछ है अब उसका है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। काजी साहब भी अल्लाह पाक ने बड़ी फरासत दी थी, तभी तो मनसब अल्लाह की तरफ से अता होता है। तो उन्होंने फैसला किया, मशवरा किया, दोनों से बात की। बात करते हुए इनसे पूछा तुम्हारे घर में बच्चे कितने हैं? उन्होंने अपने घर की दास्तान सुनाई, इन्होंने अपने घर की दास्तान सुनाई। काजी साहब ने कहा मैं एक आपको फैसला सुनाता हूँ, मशवरा देता हूँ। आपका बेटा जवान है और तुम्हारी बेटी भी निकाह के काबिल है, एक काम करो दोनों का बियाह कर दो और दोनों ये माल जखीरा खजाना उनको हदिया कर दो। लेकिन आप गौर करें कितना ईमान उनका, कितना अल्लाह का खौफ उनका। अल्लदीना आमनू वकानू यत्तकून, ईमान ऐसी सतह का, तक़वा ऐसी सतह का और परहेजगारी ऐसी बुलंदी वाली और अल्लाह का डर इतना। खजाना लेने से दोनों ने इनकार किया। काजी ने बेहतरीन मशवरा करके फैसला किया है, ये अल्लाह का डर है। रात के उस सन्नाटे में बेटी कहती है माँ अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरा आपका अमीरुल मोमिनीन का खुदा तो देख रहा है। ये गुफ्तगू अमीरुल मोमिनीन के कानों में पड़ जाती है। अमीरुल मोमिनीन ने खादिम से कहा इस घर का निशान रख लो और इस इलाके का भी, आप इस इलाके को भी याद रख लो। सुबह हुई, अपने तीनों बेटों को बुलाया, हजरत अब्दुर्रहमान को बुलाया, हजरत अब्दुल्ला को बुलाया, हजरत आसिम को बुलाया। उनसे कहा कि तुम में से अगर कोई निकाह करना चाहे तो बेहतरीन बेटी है, उससे निकाह करोगे? क्या देखते हैं अमीरुल मोमिनीन? क्या घरदार है, कारोबार अच्छा है, खूब हुस्नो जमाल है, खानदानी हसब व नसब व शराफत है, चेहरे की वजाहत है। अमीरुल मोमिनीन ने देखा तो उस बच्ची के ईमान को देखा। उनके दो बेटों ने, हजरत अब्दुल्ला ने कहा मैं भी शादीशुदा, अब्दुर्रहमान भी शादीशुदा। हजरत आसिम तैयार हो गए कि अब्बा जान मैं कुंवारा हूँ, शादी हुई नहीं है, आप मेरा निकाह करा दें। पैगाम भेजा, निकाह हुआ तो उनकी औलाद में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। ये अल्लाह का निजाम, अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वालों के लिए ये ईमान की कैफियत, ये तक़वा परहेजगारी की ये बुलंद सतह। तभी तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ईमान की ये सतह जब बनती है, अल्लाह उनका वली और दोस्त बनता है। जब ये अल्लाह उनका दोस्त और ये अल्लाह के दोस्त, तो जमीन पर बादशाहत तो इनकी चलती है। जलजला आए तो जमीन पर कदम मार के कहें क्या हमने तेरे ऊपर इंसाफ कायम नहीं किया, फिर भी तू क्यों कामती है। जमीन का जलजला रुक जाए, लावे की निकलने वाली आग वो रुमाल के इशारे से अपनी जगह पर वापस हो जाए, दरिया और घोड़ों के दौड़ने के लिए रास्ता बनाकर वो रास्ता बन जाए, और जंगल के दरिंदे इनकी बात पर वो जंगल खाली कर दें। ईरानी और मुसलमानों की लश्कर का आमना सामना था। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं। ईरानियों के पास बड़े बड़े शेर थे, उन्होंने उनको सिखाया था, उनको सदाया था कि वो शेर वो
جنگوں میں ان کا استعمال کرتے تھے. بھلے وہ انسان جو انسانوں سے لڑنا جانتے ہیں وہ جنگل کے شیروں سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ یہ شیر چیر پھاڑ کر کھا جانے والے، وہ ہلا کر رکھ دینے والے، ایسے شیروں کو انہوں نے جنگ میں سامنے کیا. صحابہ اکرام کی صف بھی کھڑی ہے، ادھر ایرانیوں کا وہ بڑا لشکر اور مجمع بھی موجود ہے. ایرانیوں نے چالاکی کے ساتھ شیروں کو آگے کیا. وہ یہ سوچ رہے تھے مسلمان ڈر جائیں گے، بھاگ جائیں گے، شیروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ان کو کیا پتا تھا کہ ان کو جنم دینے والی ماؤں نے ان شیرنیوں سے زیادہ ایمان کا دودھ ہی نہیں پلایا تھا. یہ صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر ایمان کو قبول کیا تھا. آپ کی صحبت میں انہوں نے زندگی گزاری تھی. اللہ کے نبی کی نظر جن پہ پڑ جائے ان کا ایمان تو آسمانوں کو بھی بلندیوں کو پہنچ جائے گا، زمینوں کو چیر دے گا، سمندر کو زمین کی طرح خوش کر دے گا. ان ایرانیوں کو، اوناک کے پجاریوں کو اس کا پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا. انہوں نے شیروں کو آگے کر کے سمجھا آج کامیابی ہماری ہوگی، فتح ہماری ہوگی، آج جشن کا جھنڈا ہم لہرائیں گے. لیکن کیا پتا تھا ان صحابہ کی، مسلمانوں کی جماعت سے ایک نوجوان نکلتا ہے، اپنی تلوار سے زوردار وار شیر پہ کرتا ہے، کئی وار پیدر پہ کرتا ہے اور اس شیر کو مار دیتا ہے. جب ایرانیوں نے یہ منظر دیکھا بھاگ کھڑے ہوئے. آخر یہ کیسے انسان ہے جو انسان تو انسان شیروں کا ایسی پوری ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص آگے بڑھے، اس نوجوان کے سر کا بوسہ لیا اور انہیں شاباشی دی. تم نے بہادری کا، اے بہادر تم نے کتنی بہادری کا کام کیا. وہ نوجوان انہی کے بھتیجے تھے، حضرت عتبہ کے بیٹے تھے، حضرت سعد کے وہ بھتیجے تھے. انہوں نے کہا آپ تو ہمارے سالار ہیں، بوسہ آپ نہیں میں آپ کے قدموں کا بوسہ لوں گا. تو اس طرح سے مسلمانوں میں جب ایمان کی کیفیت اونچی تھی، ایمان کی سطح بلند تھی، تو وہ شیروں سے بھی نہیں ڈرنے والے، کسی بھی محاذ پر پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنے والے. آج بازار میں تھوڑی سی آواز بلند ہو جائے، گھر میں پتہ چل جائے تو ماں بیٹے کو فوراً بلا لیتی ہے، بیوی شوہر کو فوراً بلا لیتی ہے. کیوں؟ ڈر ہے، خوف ہے. مسلمان پٹ رہا ہوتا ہے، وہیں سے مسلمان دوسری گلیوں سے بھاگ جاتے ہیں، سامنے کھڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. کیوں؟ ایمان کی سطح کمزور ہوتی چلی گئی. بھلے جو نماز کو نہیں آتا وہ کسی کو کیا بچا سکے گا؟ جس کا سر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا اس کا سر دشمنوں کے سامنے کیسے بلند رہ سکتا ہے؟ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری زندگیاں ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اس لیے مومنوں یہ خیال اور شوق ہمارے دل میں پیدا ہو کہ میں اللہ کا ولی بنوں اور اللہ میرا ولی بن جائے، میں اللہ کا دوست بنوں اور اللہ میرا دوست بنے. اللہ ولی الذین آمنوا. تو یہ ایمان اور اللہ کے ذات پر بھروسہ اور تقوی پرہیزگاری انسان کو انسان کامل بناتی ہے. اللہ کو اس فرشی بندے کو اللہ تبارک و تعالی اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنے دین و ایمان پر محنت کرنے اور اس کے دوست بننے کا شوق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حاضرین گرامی.